السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان پر۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر سورۃ الملک کا پارٹ نمبر 7 جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے، یعنی پارٹ نمبر 7 سٹارٹ کریں گے، لفظ بلفظ سیکھیں گے تلفظ کے ساتھ۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے قرآن شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، جتنے لوگ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہے آؤٹ آف کنٹری سے، امریکہ سے، کینیڈا سے، ناروے سے، کسی کنٹری سے بھی پڑھنا چاہتا ہے تو واٹس ایپ نمبر میں نے دیا ہوا ہے، اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کو پڑھوانا چاہتے ہیں، آپ خود پڑھنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو تجوید کے ساتھ جو ہے وہ قرآن پاک سکھایا جائے گا۔ چلیں جی اب سٹارٹ کرتے ہیں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی جعل لکم، یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ رکوع پہ کمپلیٹ کیا تھا، اب یہاں سے اگلے رکوع سے جو ہے سٹارٹ کریں گے۔ یہ نشانی ہے رکوع کی، جہاں پہ بھی یہ آئے گا عین کی شکل میں سرکل کے اوپر آ جائے گا تو اس کا مطلب وہاں پہ رکوع ایک ختم ہو رہا ہے اور دوسرا رکوع جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ هو الذی، اب یہاں پر واو کے بعد جو ہے وہ لام آ رہا ہے، واو کو لام سے ملائیں گے، بیچ میں جو الف ہے وہ گر جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے ذال ہے، ذال بغیر سیٹی کے پڑھا جاتا ہے، اس کا مخرج ہے زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے نچلے حصے سے لگے تو ذال پڑھا جاتا ہے، ذال ذال، ٹھیک ہے۔ جب ملا کے پڑھیں گے کسی حرف کے ساتھ تب بھی یہ بغیر سیٹی کے پڑھا جائے گا۔ کیسے پڑھیں گے؟ هو الذی، یہاں پہ یا مدہ ہے تو ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ آگے ہے جعل، اکثر لوگ پڑھتے ہوئے عین کو صحیح طریقے سے جو ہے وہ نہیں ادا کرتے، عین کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے اپنے مخرج سے، اور حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ عین زبر عرا، عرا، جعل، اور جہاں پہ دو حرف ایک جیسے آ جائیں ان کو الگ الگ کر کے پڑھنا چاہیے تاکہ دونوں کا حق جو ہے وہ صحیح طریقے سے ادا ہو۔ جعل لکم الارض، اب یہاں پر لام ساکن ہے، اکثر لوگ لام ساکن میں کلکلا کر دیتے ہیں، کلکلا نہیں کرنا، بغیر کلکلے کے پڑھنا ہے۔ مل ارض ذلولا ذلولا فمشو، یہاں پر بھی ذال ہے، ذال کا مخرج آپ کو پہلے میں بتا چکا ہوں، اور یہاں پہ آپ کو صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ اس میں بغیر سیٹی کی آواز آئے گی، سیٹی کے ساتھ نہیں پڑھیں گے۔ لام کے بعد واو ہے، واو مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے۔ ذلولا فمشو، اب یہاں پر جب اخفا ہوگا، یہاں پہ کیونکہ دو زبر ہے، دو زبر کے بعد فار ہے حروف اخفا میں سے، تو دو زبر کی تنوین کا یعنی تنوین کا اخفا ہوگا، یہاں پہ ایک الف کی مقدار غنہ ہوگا، اور جب ملا کے پڑھیں گے تو بیچ میں جو الف ہے یہ ریڈ کلر کا، یہ الف جو ہے چھوڑ دیں گے، اور فا کو جب میم سے ملائیں گے تب بھی الف جو بیچ میں آ رہا ہے اس کو گرا دیں گے، ٹھیک ہے۔ فمشو، یہاں واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، الف گر جائے گا۔ آگے ہے فی مناکبہا، فا کے بعد یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے۔ منا کے نون کے آگے بھی الف ہے، اس کو بھی ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے۔ اب یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ لوگ اکثر پڑھتے ہیں، جن کو نہیں پتا وہ پڑھتے ہیں منا کے بے ہا، کے بے ہا نہیں پڑھنا، بازر بی ہوتا ہے، بے نہیں ہوتا، اور آگے ہا جو ہے یہ بھاری ساؤنڈ کے ساتھ ہے، اس ہا کو باریک نہیں پڑھنا، یہ ہا پڑھا جائے گا، اس کا تعلق سینے کی طرف ہے، جس حلق سے ادا ہوتی ہے اس حلق کا تعلق سینے کی طرف ہے، اس لیے اس کو بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ فی مناکبہا، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو پریکٹس کے طور پہ پڑھ لیتے ہیں، آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا۔ اب آگے چلتے ہیں نیکسٹ لائن پہ، تھوڑا سا اوپر کی طرف اس کو اسکرول کر لیتے ہیں جی۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، اگر ہونٹ گول نہیں ہوں گے تو سمجھ لیجئے گا کہ واو صحیح طریقے سے اپنے مخرج سے ادا نہیں ہوا۔ آگے ہے لام کے بعد واو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے۔
جب مدہ ہوگا اور الف جو ہے یہ گرا دیں گے جب ملا کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو کیسے پڑھا جائے گا؟ وَقُلُوا، اب میم کو جب را سے کنیکٹ کریں گے تو بیچ میں نون گر جائے گا. یہاں پہ ہے ادغام جر ملون ہو رہا ہے. ادغام جر ملون تو ہو رہا ہے لیکن غنہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے قانون پڑھا تھا ادغام جر ملون میں را اور لام کے علاوہ باقی سب حروف میں غنہ ہوتا ہے. یہاں پہ بھی وہی قانون ہے کہ را کیونکہ نون ساکن کے بعد آ رہا ہے تو یہاں غنہ نہیں ہوگا، ادغام ضرور ہوگا. تو کیسے پڑھیں گے اس کو؟ من ریز کے نہیں پڑھیں گے، میم کو را سے جس را کے اوپر یعنی شد ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے. من رزقہ، وقف کریں گے تو رزقہ ہاں ساکن ہو جائے گا. قاف حروف مستعلیٰ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا. حروف مستعلیٰ کے اوپر چاہے زبر ہو، پیش ہو، نیچے زیر ہو، کسی حالت میں ہو پر پڑھے جاتے ہیں، ان کو بریک نہیں پڑھا جاتا. زا سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ من رزقہ. آگے ہے وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے. وا نہیں پڑھنا، وا پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا. وَإِلَيْهِ. اب یہاں پر لام کے بعد یا لین ہے، یا مدہ نہیں ہے. یا مدہ اور یا لین کا فرق یہ ہوتا ہے، یا مدہ جو ہوتا ہے وہ لمبا کر کیا جاتا ہے، یا لین جو ہوتا ہے اس کو لمبا کر کے نہیں پڑھا جاتا. لام یا زبر لائی، یہی ساؤنڈ ہے اس کا، بس اتنا آواز آنی ہے اس کی. اب ہا کو نون کے ساتھ ملائیں گے، الف اور لام گر جائے گا. ہن، نون مشدد ہے. پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ نون اور میم کے اوپر شد آ جائے تو غنہ ہوتا ہے ایک الف کی مقدار. اب ایک الف کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ ایک الف کی مقدار میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک الف کو کتنا لمبا کرنا ہے. یعنی آپ نے غنہ کیا ہے تو غنے جتنے بھی ہوتے ہیں، نون مشدد کا غنہ، میم مشدد کا غنہ اور اس کے علاوہ اخفاء کا غنہ ہے، وہ سب ایک الف کے برابر ہی کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کی مقدار ہوتی ہے. تو ایک الف کی اگر غنے کی مقدار چیک کرنی ہو، ایک الف کی مقدار، تو آپ نے وہاں سے ساؤنڈ نکالنا ہے غنے کا، اور اپنے ہاتھ کی انگلی جو ہے کوئی بھی فنگر اس کو بند کریں پھر اوپن کریں. جتنی دیر میں فنگر بند ہوتی ہے اور اوپن ہوتی ہے اتنی ہی دیر لمبا کیا جاتا ہے. ایک الف کی مقدار کہا جاتا ہے اس کو، یعنی غنہ ہو یا کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے؟ اچھا جی آگے چلتے ہیں. شین کے بعد واو ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے. یہاں پہ واو مدہ ہے. ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، جب وقف کریں گے تو را ساکن ہو جائے گا. وقف نہیں کریں گے تو را پر پڑا جائے گا، لیکن ہم یہاں پہ وقف کر رہے ہیں. جب را کو عارضی طور پہ ساکن کریں گے تو یہاں عارضی طور پہ ساکن کرنے کی وجہ سے مد عارض وقفی ہوگی. اب یہاں پر آپ کے پاس آپشن ہے، آپ ایک الف کی مقدار بھی لمبا کر کے وقف کر سکتے ہیں، 2 سے 2.5 الف کی مقدار بھی لمبا کر کے وقف کر سکتے ہیں، وہ آپ کے پاس اگر آپ جیسے بھی کرنا چاہیں، ٹھیک ہے؟ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. ٹھیک ہے؟ آگے ہے آمنتم. اب یہاں پر 2 حمزے اکٹھے آ رہے ہیں. یہ جو عین کی شکل میں ہے یہ حمزہ اوریجنل شکل میں ہے، یہ جو الف کی شکل میں ہے یہ حمزہ الف کی شکل میں کہا جاتا ہے، اس کو اوریجنل شکل نہیں کہا جاتا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر ساؤنڈ دونوں کا ایک ہی ہے، شکلیں چینج ہیں پر آواز ایک جیسی ہی آئے گی، ایک ہی مخرج سے ادا ہوں گے. تو ان کو واضح کر کے پڑھنا ہے، ایسا نہ ہو کہ ایک حمزہ پڑھا جائے دوسرے کا ساؤنڈ نہ نکلے. واضح طور پہ الگ الگ کر کے پڑھنا ہے تاکہ سننے والے کو بھی سمجھ آئے، پڑھنے والے کو بھی سمجھ آئے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. آگے میم کے بعد نون ہے، نون ساکن، تو نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے، حروف اخفا میں سے یہاں پہ نون ساکن کا اخفا ہوگا. اب تا کے بعد میم 2 آ رہے ہیں، ایک میم ساکن ہے دوسرا میم مشدد ہے. یہاں پر تا کو میم مشدد یعنی جس میم کے اوپر شد ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے. یہ جو ریڈ والا میم ہے، ٹھیک ہے؟ بیچ میں جو میم ہے اس کو نہیں پڑھیں گے. یہاں پہ ادغام مسلائن ہو رہا ہے، یعنی 2 حرف ایک جیسے آ گئے 2 حرف، تو اس وجہ سے ادغام مسلائن کہا جاتا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ تم یہاں پہ ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے اور ادغام کی وجہ سے. اب یہاں پر نون ساکن کے بعد بھی فا آ رہا ہے حروف اخفا میں سے، یہاں پہ ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے، نون ساکن کا اخفا ٹھیک ہے؟ آگے ہے فی السماء. فا کو جب سین سے کنیکٹ کریں گے تو بیچ میں یہ یا ہے، الف ہے، لام ہے، تینوں حرف گر جائیں گے، ٹھیک ہے؟ کیسے پڑھیں گے؟ فی السماء.
اب اس کو ہم ساؤنڈ کے طور پہ پڑھتے ہیں، پریکٹس کے طور پہ، آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، یہاں پہ مد متصل ہے، 3 سے 4 الف کے برابر اس کو لمبا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب ملا کے پڑھیں گے تو یہاں پر فا کو ڈائریکٹ سین سے ملائیں گے، بیچ میں یا الف لام تینوں حرف جو ہے وہ گر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ جہاں پہ بھی آئے گا یہی قانون لگے گا، اور کیونکہ جس سین کے اوپر شد آ جاتا ہے، جس حرف کے اوپر شد ہو، شد والے حرف کے ساتھ ملایا جاتا ہے، اس سے پہلے جو ساکن ہو اس کو گرا دیا جاتا ہے، متحرک حرف کو شد والے حرف کے ساتھ ملایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ہم نے پریکٹس کے طور پہ پڑھ لیا، اب چلتے ہیں آگے۔ یہاں ہے حمزہ کے بعد نون آ رہا ہے، اب حمزہ کو نون کے ساتھ نہیں ملائیں گے، حمزہ کو ہم ڈائریکٹ ملائیں گے شد والے حرف کے ساتھ۔ ویسے تو یہ ان پڑھا جائے گا، لیکن جب ہم حمزہ کو آگے یا کے اوپر شد آ رہا ہے، یہ دیکھیں تو یہاں پہ ادغام میں یرملون ہوگا، نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے حروف یرملون میں سے، یہاں پہ غنہ بھی ہوگا۔ عین یخ صیفہ، خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا، سین بریک ہے، فا کے اوپر زبر ہے۔ فا کا مخرج آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں، اوپر والے دانت ان کا جو نچلا کنارہ ہے نیچے والے ہونٹ کی تری والی جگہ پہ لگے گا تو فا پڑھا جائے گا، فا فا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، عین یخسفا بکم الارض، یہاں پر لام جو ہے ساکن ہے، قلقلے سے بچنا ہے، جب لام کے مخرج میں زبان لگے تو وہیں پہ آواز جم جائے، لوٹنی نہیں چاہیے، بکم الارض، ٹھیک ہے۔ آگے ہے فاذا ہی، اب یہاں پر فا کے بعد جو ہے یہ الف نہیں ہے، اکثر لوگ سمجھتے ہیں الف ہے، لمبا کر دیتے ہیں، نہیں، یہ حمزہ ہے، کیونکہ یہ جو زیر ہے نیچے یہ الف کی ہے، فا کے اوپر زبر ہے۔ فاذا، ذال بغیر سیٹی کے پڑھا جائے گا، مخرج آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، فاذا ہی، اب ہا کے بعد یا ہے، ہیا نہیں پڑھنا، ہیا تمور، تا کے بعد میم ہے، تا کا مخرج پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں، پھر بتا دیتا ہوں، زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے اوپر والی دانتوں کی کوئی جڑوں سے لگے تو تا پڑھا جاتا ہے، تا تا۔ کوشش کیا کریں، ساتھ کاپی رکھا کریں، کاپی پہ جو ہے وہ لکھتے جایا کریں تاکہ آپ کو یہ پرابلم نہ ہو، لکھ لیں گے تو پھر آپ آسانی سے یاد کر سکتے ہیں۔ تا کے بعد یہ میم ہے، ہا نہیں ہے، واؤ ساکن سے پہلے پیش ہے تو وہ مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے۔ را جب ساکن کریں گے تو مد عارض وقفی بھی کر سکتے ہیں، ایک الف کی مقدار بھی لمبا کر سکتے ہیں، اور را پر پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ساکن کریں گے تب بھی پر پڑھا جائے گا وقف میں، ملا کے پڑھیں گے تب بھی پر پڑھا جائے گا کیونکہ را کے اوپر پیش ہے۔ اچھا جی، اب ہم اس کو پریکٹس کے طور پہ پڑھتے ہیں۔ عین یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، اب ہم اس کو پڑھتے ہیں لہجے میں، آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه وإلیہ النشور، آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، صدق اللہ العظیم۔ امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کو میں نے سمجھایا ہے اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں میں، فیملی ممبرز میں ضرور شیئر کریں، جہاں جہاں تک یہ ویڈیو جائے گی وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، آپ کو بھی ثواب ہوگا، مجھے بھی ثواب ہوگا۔
جو پڑھے گا اس کو بھی ثواب ہوگا. تو اس ثواب میں صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور حصہ لیں، اور یہ کسی پہ احسان نہیں ہے، آپ اپنی نیکیوں میں اضافہ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ مجھے آپ ضرور شیئر کریں گے واٹس ایپ لنک کے ذریعے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.